شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خون۔ شہادت امام حسین تاریخ انسانی کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کے سر اقدس کو نیزے پر سجایا، اور یہی نہیں بلکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ فاسق اور فاجر کی بیعت کر کے دین میں تحریف کرنے کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اصولوں پر باطل کے ساتھ سمجھوتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے آمریت اور ملوکیت کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے انسان کے بنیادی حقوق کے غاصبوں کی حکومت کی توثیق کرنے کی بزدلی نہیں دکھائی تھی۔ حسین بن علی اور ان کے 72 جاں نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسے رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا، ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، یوں لگتا تھا جیسے کائنات ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے، دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ امام طبرانی نے ابو قبیل سے سند حسن سے روایت کیا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو سورج کو شدید گرہن لگ گیا تھا، حتیٰ کہ دوپہر کے وقت تارے نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اطمینان ہونے لگا کہ رات ہو گئی ہے۔ امام طبرانی نے مجمل کبیر میں جمیل بن زید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ عیسیٰ بن حارث الکنی سے مروی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم 7 دن تک ٹھہرے رہے۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے تو ہم دیواروں کے کناروں سے سورج کی طرف دیکھتے تو گویا زرد رنگ کی چادریں محسوس ہوتی، اور ہم ستاروں کی طرف دیکھتے تو ان میں سے بعض سے ٹکراتے۔ امام طبرانی سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو سنا کہ وہ حسین بن علی کے قتل پر نوحہ کر رہے ہیں۔ امام طبرانی نے زہری سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حسین کو شہید کر دیا گیا تو بیت المقدس کا جو بھی پتھر اٹھایا جائے گا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جائے گا۔ امام طبرانی نے امام زہری سے ایک روایت بھی نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو وہ خون آلود ہوتا۔ حضرت امام حسین دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے لڑتے رہے، اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا۔ آخر شمر بن ذوالجوشن نے کہا تمہارا برا ہو کیا انتظار کر رہے ہو، کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اس پر ہر طرف سے آپ کو گھیرا جانے لگا۔ آپ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد خدا تعالیٰ کسی بندے کے قتل پر ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ جب دست بدست جنگ میں بری طرح شکست کھائی تو چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگیں، نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ کے امام عالی مقام پر وار کرنے لگے۔ حضرت امام حسین اپنے جوہر دکھا رہے تھے اور جس طرف حملہ کرتے صفوں کی صفیں الٹ دیتے اور دشمنوں کے سروں کو اڑا دیتے۔ ابن سعد کو جب اس طرح بھی کامیابی نہ ملی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میم برسایا جائے، اور جب آپ خوب زخمی ہو جائیں تب نیزے سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کی طاقت نہ رہی، مجبوراً امام عالی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام عالی مقام کا جسم ایک دس زخموں سے چور چور اور لہو لہان ہو گیا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اتنے میں زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی پر لگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا، آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ سنان بن ابی عمرو بن انس مخفی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس سے پار ہو گیا، اور اس طرح
جب امام علی مقام شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ زندگی کے آخری لمحات آپ پہنچے۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا کون سا وقت ہے؟ جواب ملا نماز کا وقت ہے۔ فرمایا مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلود ہاتھوں سے تیمم کیا اور بقائے خداوندی میں سجدہ ریز ہوئے اور باری تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے اور اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، میرا یہ آخری سجدہ قبول کرنا۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے قاتل ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ نانا جان نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔ امام بن عساکر نے سیدنا حسین بن علی سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ ایک سفید داغوں والا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ محمد بن عمرو بن حسین بیان فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ نے شمر کی طرف دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ گویا کہ میں ایک سفید داغوں والا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے نشانی دیکھ کر فرمایا ہاں یہ بدبختی تیرے ہی مقدر میں ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو ادھر ندائی اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیرا مطلوب ہو اور تیری رضا اس کو مطلوب۔ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے روح حسینی میرے پاس لوٹ آ، جنت کے دروازے کھلے، حور و غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان و ملک تیرے انتظار میں ہیں۔ اس قدر ظلم ڈھانے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے امام علی مقام کی جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، پھر خیمے کی طرف بڑے تمام اسباب اور سامان لوٹ لیا اور پردہ نشین خواتین کا بھی خیال نہ کیا، اور خیموں کو بھی آگ لگانے لگے۔ اور حد یہ کہ امام علی مقام کا جسم اقدس جو تھا اس سے کپڑے بھی اتار لیے۔ آپ کا حبہ جو کہ خرم عصری کا تھا وہ قیس بن محمد اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا، بہر بن کعب نے پاجامہ لیا، اسود بن خالد نے نالین اتار لیے، عمر بن یزید نے امامہ مبارک اتار لیا، یزید بن شبل نے چادر لے لی، سنان بن انس مخفی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی، بنی نحش کے ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد شمر نے حضرت زین العابدین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا جو ابھی 11 یا 12 سال کے یا 13 سال کے تھے اور بیمار بھی تھے، مگر حمید بن مسلم نے جو شمر کے ساتھ میں سے تھا شمر کو روک دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے جو چیز لی وہ واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے کوئی چیز بھی واپس نہیں کی۔